بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، قدرتی وسائل سے مالا مال، لیکن بلوچستان کے اندر دشمن ہمیشہ اپنی سازشیں کرتا رہا ہے۔ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے پوری قوم سنجیدہ بھی ہوتی ہے، پوری قوم اس بارے میں جاننا بھی چاہتی ہے کہ بلوچستان کے حالات کب بہتر ہوں گے۔ بلوچستان سے آوازیں اٹھتی ہیں، وہاں کے سیاسی رہنما بات چیت کرتے ہیں، وہاں سے بہت سے احتجاج بھی ہوتے ہیں جس پہ مختلف آراء سامنے آتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان کے حالات بگاڑنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بڑی بحث بھی کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سوالات اٹھتے ہیں کہ ذمہ داری کس پر عائد کی جا سکتی ہے۔ بلوچستان پاکستان کے لیے بڑا اہم صوبہ ہے، اور بلوچستان جس طریقے سے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ان وسائل کی بنیاد بھی پاکستان کے لیے ایک چیلنج اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ملک دشمن طاقتیں نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے قدرتی ذخائر جو ہیں وہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کریں۔ اگر دیکھا جائے، بلوچستان کی اپنی بڑی تاریخ ہے، بلوچستان کے ایسے مقامات ہیں جو پوری دنیا کی توجہ کے طالب ہیں، لیکن بلوچستان میں حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے شاید ہم دنیا کو یہ باور نہیں کرا پاتے کہ بلوچستان کی اہمیت کیا ہے۔ اسی کا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ ہمارے ساتھ آج بلوچستان کے بڑے ایک اہم رہنما، سیاسی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، میر شفیق الرحمان مینگل صاحب۔ مینگل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مینگل صاحب تحصیل وڈ خوزدار کے ناظم بھی رہے ہیں، جالوان عوامی پینل کے سربراہ بھی ہیں، اور بلوچستان کی ایک سینئر سیاسی شخصیت ہیں۔ ان کے والد ملک کی سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، نگران وزیر اعلیٰ رہے، وزیر مملکت رہے، سینیٹر رہے۔ مینگل صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اگر بات کی جائے بلوچستان کی، تو ہر آدمی کا سوال ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ آپ اسلام آباد میں ہیں اس وقت، وہ یہ شخص پوچھتا ہے، ہر شخص، بلوچستان کے حالات کب بہتر ہوں گے؟ جب ہمارے ارباب اختیار، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں، سیاسی، ہماری وفاقی پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ، اور بلوچستان میں رہنے والے محب وطن پاکستانی جب ایک پیج پہ ہوں گے، اور کنفیوژن کا جو ایک دھند ہے جو 76 سال سے چھایا ہوا ہے، اس سے جب نکلیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے مضبوط قلعہ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ کنفیوژن کی آپ نے بات کی، کس کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے؟ سیاستدانوں کے، عام آدمی کنفیوز ہے؟ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ 76 برس گزر گئے، بات آپ نے درست کی، لیکن ہر دور میں ہم نے گلے شکوے دیکھے۔ عرب جو بلوچستان کے سردار ہیں سارے، وہ حکمران بھی رہے، حکومتیں ان کی رہیں، گلے شکوے پھر بھی فیڈریشن سے وہ کرتے رہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آسان سا جواب ہے۔ کوئی گھر ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، ذمہ داری تو اسی پہ ہوتی ہے، چاہے ہماری فیڈریشن کی پارٹیاں، پولیٹیشنز، چاہے اسٹیبلشمنٹ، ذمہ داری تو اس پہ آتی ہے کہ وہ ذمہ وار ہیں اس چیز کے، ذمہ دار ہیں اس چیز کے، رہے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات میں ان کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان کوئی ایسا $1 ملین کوسچن نہیں ہے۔ 76 سال بہت بڑا عرصہ ہے حالات کو سمجھنے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے، کون محب وطن ہے، اس کے علاوہ کون ایسے لوگ ہیں، چاہے سرداری نظام کے حوالے سے، جو چاہتے ہیں کہ ریاست کنفیوژن میں ہی رہے تاکہ ان کی جو روزی روٹی، چاہے جائز ناجائز، وہ چلتی رہے، اور ریاست کا جو ماں والا کردار ہے وہ اس براہوئی اور بلوچ کے لیے جو وہاں کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، جو دور دراز علاقوں میں ہے۔ تو جس دن ریاست کو ان کا خیال صحیح معنوں میں آئے گا، اور ریاست اور ایک متوسط طبقے یا نچلے طبقے کے براہوئی بلوچ جو میڈیا سے بھی دور ہے، جہاں کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، جو دور دراز علاقوں میں، جب ان کا رابطہ مضبوط ہوگا تو اس میں شک نہیں کہ نہ ریاست کنفیوژن میں رہے گی، نہ وہاں کوئی یعنی اپنی دکانداری چلا سکے گا۔ راہ کے ڈیتھ سکواڈز، یعنی جو میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی دکانداری نہ چلا سکیں گے، نہ راہ کو بکے ہوئے سرداری نظام کے چند افراد وہ اپنی سازشیں کر سکیں گے، نہ سرداری نظام کے وہ لوگ جو بظاہر پاکستان کے حامی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور بڑی سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں، نہ وہ کوئی ذاتی مفادات کے تحت عوام کو نہ دور رکھ سکیں گے، اور نہ
یعنی ریاست کنفیوژن میں رہے گی. مگر سب کچھ سوالات بڑے تلخ بھی ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ اگر بہاولپور میں رہنے والا آدمی, یقینی بات ہے اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, ان کے وہاں ویسے حالات نہیں ہیں جیسے اسلام آباد کے حالات ہیں. یقینی بات ہے بڑے شہروں میں جو ہے وہ ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جن علاقوں میں ترقی نہ ہو یا محرومی ہو وہاں کے لوگ باغی بن جائیں, ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں. بلوچستان میں ہم ایسی آوازیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں جی کہ ہمارے یہاں چونکہ ترقی نہیں ہے, وسائل نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے محرومی کا احساس ہے, اس لیے لوگ ریاست کے خلاف ہیں. اس بیانیے کو آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ اس بیانیے کو اپنے مکروہ عزائم کو چھپانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, ان چیزوں کو, احساس محرومی کو. دیکھیں آج 21ویں صدی ہے نصر اللہ ملک صاحب, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ نے بہاولپور کا ذکر کیا, جنوبی پنجاب کا. جنوبی پنجاب میں بہت بڑی بلوچ آبادی ہے, ہمارے بھائی ہیں, سب پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, لیکن قبیلے کے حساب سے جو بلوچ قبائل ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں, سندھ میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں. میرے خیال میں پسماندگی میں ان تمام علاقوں میں بلوچ قبائل ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوں گے. اس چیز کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. احساس محرومی کے حوالے سے بلوچ برا ہوئی جو اقوام, انہوں نے بالکل بندوق نہیں اٹھائی. اچھا, یہ را فنڈڈ جو ڈیتھ سکواڈز ہیں اور ان کے ہم نوا ایسے لوگ جنہوں نے یہاں میڈیا میں بھی لوگ اپنے بنائے ہوئے ہیں, اپنی لابینگ کی ہوئی ہے, یہاں اسلام آباد میں بھی چند ایک پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, وہ بلوچستان اسمبلی میں بھی, یہ ان کا وہ راگ ہے جو یہ آلاپ رہے ہیں. دیکھیں ابھی جو 70 سے 100 افراد جو شہید ہوئے, جی جی, یہ بلوچستان مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک. اگر ہمارا جو لوور کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اتنا ہی غریب ہے, اس کو کوئی روزگار نہیں, کیا وہ مزدوری ادھر بلوچستان میں خود نہیں کر سکتا تھا؟ یعنی وہ ہم سے بھی غریب تھے, وہ جنوبی پنجاب کے یا اور صوبوں کے لوگ جو ہزاروں میل دور ہمارے علاقے میں آ کے محنت مزدوری کرتے ہیں, اپنے بچوں سے دور سب سے, اور ان کا بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے. تو یہ سراسر ایک ٹیررزم ہے, ایک دہشت گردی ہے, اور یہ خود سے بھی ایسی دہشت گردی نہیں ہوتی. یہ پاکستان کا کوئی ایسا صریح دشمن ہے جو ان کو لالچ پہ, پیسے پہ استعمال کر رہا ہے, اور خود ان میں کوئی ایسی اخلاقی صلاحیت نہیں ہے, ایسی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اس نیچ درجے پہ جا کے استعمال نہ ہو. وہ جب استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں, خود بھی اخلاقی حساب سے بڑا زوال ہے ان کا, کہ کوئی انسان کو ایسے قتل نہیں کرتا, کسی غریب کو, کسی مسکین کو, اور پاکستانی کو اس کے اپنے ملک کے اندر آئی ڈی کارڈ دیکھ کے. مگر صاحب جو ابھی آپ نے ذکر کیا میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, پھر آپ نے کہا اسمبلی میں بھی لوگ بیٹھے ہیں, بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی لوگ ہیں, کیا یہ لوگ ایکسپوز نہیں ہو پاتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, بلوچستان کے بڑے اہم رہنما جن پہ یہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ ایک طرف وہ قومی سیاست کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہاں مقامی سطح پہ وہ ان لوگوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیں دے آر آلریڈی ایکسپوزڈ, ایسا نہیں کہ وہ ایکسپوز نہیں ہے. یہ سوال ایک بلوچستان کے فرزند کے طور پہ, وہاں کے لوگوں کے نمائندے کے طور پہ میں خصوصاً میڈیا سے کروں گا, جو ہماری نیشنل میڈیا ہے. وہ ہمیشہ بلوچستان میں جو اینٹی اسٹیٹ ایک ورژن ہے, ایک بیانیہ ہے, اس کو بڑے خطرناک انداز میں وہ پیش کرتا ہے, اور مظلوم پاکستانیوں کا جو قتل ہوتا ہے, جو ظلم ہوتا ہے, جو ٹیررزم ہے, اس کے حوالے سے ایک برائے نام رپورٹنگ ہوتی ہے, کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی. ابھی گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا, 70 سے 80 لوگ, یہ بہت بڑی تعداد, بے دردی سے شہید ہوئے بلوچستان کے مختلف کونوں میں. اور اس کے بعد کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ میرے سیاسی مخالف, اور جس کا بھائی جاوید ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن چلا رہا ہے, اختر, اب اس نے ریزائن کیا ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ اس معاملے کو دبانے کے لیے اور ان ٹیررسٹس کی حمایت کے لیے. تو
اس کا داؤ کامیاب رہا. آپ دیکھیں کہ میڈیا نے کس طریقے سے اس کو کوریج دی. کیا ان 70 سے زیادہ شہداء کو اس حساب سے کوریج دی؟ کیا اس پہ سنجیدہ گفتگو ہوئی؟ کیا اس ظلم کو اچھی طریقے سے بے نقاب کیا گیا؟ ان قاتلوں کو، ان کرداروں کو جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو استعمال کر رہے ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کیا گیا؟ ہرگز نہیں. بلوچستان کے افراد، چاہے وہ بلوچ ہوں، براہوئی ہوں، پختون ہوں یا دیگر اقوام ہوں، ان کا یہ سوال ہے کہ وہاں کسی پاکستانی کا خون، کیا اس کی اہمیت نہیں ہے؟ یا اس کے خون کا رنگ لال نہیں کسی اور رنگ کا ہے؟ یا اس کی اہمیت، اس کی عزت نفس، اس کا جان مال، کیا وہ اتنی ہی بیکار ہے کہ ایک ریزائن کو لے کے جو کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ ان کے قاتلوں کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اتنے بڑے معاملے کو وہ دبا دیتے ہیں کہ آج دیکھیں میڈیا کا دور ہے. میڈیا پہ جتنا ایک احساس ذمہ داری کو اجاگر کیا جائے گا، اتنا ہی لوگوں کے ایک جو شعور کی راہ ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے. باقی تعلیم و تربیت کے مختلف ادارے ہیں، مختلف نظام ہیں، مختلف راستے ہیں، لیکن میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے. تو لوگوں میں وہ جو ایک نیریٹو چل رہا تھا، جو بن رہا تھا، جو غم و غصہ تھا مظلوم کی حمایت کے حوالے سے، کیا اس کو روندا نہیں گیا اور کاؤنٹر نیریٹو کو تسلیم کر کے ایک حساب سے انڈائریکٹلی وہ ٹیررسٹس کو جو فائدہ پہنچا؟ تو یہ وہ ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ایکسپوزڈ لوگ ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، جو مظلوموں کا قتل ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش؟ ایگزیکٹلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ ایک میڈیا کے سینئر آدمی ہیں، دوسرے میں میڈیا کے سینئر لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے وہ خود اس کا جائزہ لے. بلوچستان صرف کوئٹہ نہیں ہے، اور بلوچستان 2-3 خاندان جو نسل در نسل سے پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیٹ پالیٹکس کر رہے ہیں، قومیت کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے. بلوچستان صرف ان کے نیریٹو کا نام نہیں ہے کہ ان کے ارد صرف میڈیا گھومتا رہے، اور تمام بلوچستان ایک وسیع بلوچستان، مختلف اقوام، وہاں بہت ہی یعنی محب وطن لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، ان سب کو میڈیا کو سننا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے. یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. مینگل صاحب، آپ نے ذکر کی کہ بلوچستان میں محب وطن لوگ، اگر ہم ریشو نکالیں، جو لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں، جو لوگ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی بات کر رہے ہیں، جو بندوق لے کے پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھے ہیں، کتنی ریشو ہوگی جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، محب وطن عناصر ہیں، اور جو لوگ ان کا ساتھ دینے والے ہیں؟ دیکھیں، ان کی تعداد، دہشت گردوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، بہت کم. آپ اس کو 1% سے بھی کم لیں. جو بندوق کے نال پہ، بیرل آف گن کی بیس پہ جو اپنی دہشت گردی چلا رہے ہیں، اسی کو وہ اپنی پولیٹکس بھی سمجھتے ہیں اور اسی زبان میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد انتہائی کم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے؟ توڑنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ 2001 سے معاملات شروع ہیں، 2004 سے ان میں کچھ زیادہ تیزی آئی، اور 2007 سے بہت ہی زیادہ تیزی آئی، لیکن 2009 سے 12 کے درمیان ان کی کمر توڑ دی گئی. وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا ہمارے اقدامات تھے، کیا بیڈ گورننس کے ایشوز تھے کہ 2012 سے لے کے 2017 تک ان کو پھر ری آرگنائز ہونے کا موقع ملا. اور پھر یہ جو لہر ہے نہیں، یہ 2017 سے شروع ہے، ابھی 2024 میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ یعنی ایک سمجھنا، اپنے اہداف کو طے کرنا اور بیڈ گورننس کے ایشوز کو سمجھنا. میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں کے ساتھ یہ عرض کیا ڈسکشنز میں، یہ اسلام آباد میں، کہ جس دن ہماری عظیم ریاست، ہمارا وطن پاکستان، اس کے ذمہ داران، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جس دن ریاست کے فیض کو، ریاست کی عظمت کو، اور ایک بلوچ غریب، براہوئی ایک غریب، یہ آپس میں براہ راست ہو گئے، اور ریاست کا فیض، ریاست کا ثمر، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس کو تعلیم کی سہولت، اس کو صحت کی سہولیات، اس کو روزگار کی سہولت، غرض کے ہر وہ ذمہ داری جو ریاست کی آج 21ویں صدی میں
جس دن وہ باحسن طریقے سے ادا ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ را فنڈڈ لشکروں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہاں پروگرام میں ایک بریک کے وقت واپس آتے ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچ رہنما میر شفیق الرحمان مینگل صاحب۔